اجتہاد کے اندر ایک ہے ابتدائی اجتہاد، دوسرا ہے انتہائی اجتہاد۔ ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں، لیکن انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر ہوتا ہے، جو طاہر القادری سمیت عبد القادر شاہ اور یہ سب نے ہمیشہ جب بھی بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے تو مقابل کو ڈیمیج کیا ہے، حالانکہ ڈیمیج کرنا بنتا نہیں شرعی طور پر، کہ مولا علی جس حق پر تھے وہ حق اجتہادی تھا، وہ حق وہ نہیں تھا جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ حق وہ نہیں تھا جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت۔ اگر تم روافض کی بولی بولتے ہوئے اس کو توہین کہتے ہو، اس کا جواب دو کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی کا قول توہین نہیں ہے تو پھر سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی جائے تو یہ توہین کیوں ہے؟ کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، یہ قرآن میں سب کچھ ہے، اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہوش کرو، کہہ کیا رہے ہو؟ نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں، قرآن میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، آیات میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں۔ ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا تو اس پر آیت اتری۔ تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو، جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو، اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے، ایک بزامخ حجت الاسلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففہمناہا سلیمان وکلاً آتینا حکما وعلما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ
वाज़म शानुहु वजल्ल ज़िक्रुहु वअज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना, और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदीय दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से माह रमज़ानुल मुबारक के नहायत ही ईमान अफरोज़ लम्हात में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयदना शाह जलाल रहमहुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर, मरकज़ सिरात मुस्तकीम, ताज बाग, लाहौर से 29वें सालाना फ़हम दीन कोर्स का नूरानी सिलसिला जारी है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इज्तिहादुल अंबिया अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस रमज़ानुल मुबारक का अशरा रहमत मुकम्मल हो चुका है और अशरा रहमत के दुरूस भी मुकम्मल हुए हैं। अल्लाह हमारी तरफ से इस कावश को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए और अगले अशरे में जो बख्शिश का अशरा है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की बख्शिश फ़रमाए और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा आमाले सालिहा की तौफ़ीक़ फ़रमाए। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम रब्बे ज़ुल जलाल की नहायत ही पसंदीदा और बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं। इनके लिहाज से हर मोमिन को अपने अक़ीदे में इन हस्तियों पर ईमान लाने के साथ साथ दीगर बहुत से उमूर का हसीन अक़ीदा भी लाजिम किया गया है। नबूवत के आदाब अहले सुन्नत व जमात के यहाँ अक़ीदा तौहीद की तरह हमेशा इनको बयान किया जाता रहा है और इन पे बहस की गई है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी शान, ये भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के कमालात में से एक कमाल है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के इज्तिहादात का तज़किरा मौजूद है और उसके बाद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के इज्तिहादात का ज़िक्र बार बार आया है। इसी बुनियाद पर फिर उम्मत में जहाँ भी इज्तिहाद की बहस की गई तो अक्सर मकामात पर वो इज्तिहाद जो अइम्मा का इज्तिहाद है, फ़ुक़हा का इज्तिहाद है, वहाँ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी शान और इज्तिहाद की उसूली बहस की गई। इस तरह हमारा 14 सदियों का जो लिटरेचर है वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के इज्तिहाद के तज़किरों से भरपूर और मामूर है। हालात हाज़िरा में यानी ये जो 1.5-2 सालों से बहसें जारी हैं, उनमें इज्तिहाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बहस की नए सिरे से ज़रूरत महसूस की गई। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा व अला अबीहा, आपके लिहाज से जो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है और फिर बिलखुसूस
مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے جو بحثیں ہوئیں، اور پھر بنیادی طور پر عقیدہ معصومیت زیر بحث آیا کہ انسانوں میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کوئی فرد بھی معصوم نہیں ہے، اگرچہ ان سب کا تقوی، پرہیزگاری، پارسائی، عظمت، رفعت، فضیلت، ان کے مقامات، مراتب بہت زیادہ ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت کے اندر جب کچھ لوگوں کی طرف سے واضح طور پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہا گیا، یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر کہ معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن عملاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے منصب وہی مانا گیا جو معصوم کا یا معصوم سے کسی بڑی ذات کا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر پھر اس موضوع کی ضرورت پیش آئی، اور روافض کے نزدیک چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی معصومیت پائی جاتی ہے، جو ان کا عقیدہ سراسر قرآن و سنت کے منافی ہے، وہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور پھر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معصومہ مانتے ہیں، اور پھر اس میں ان کے نزدیک جو معصومیت ہے ان ذاتوں کی، وہ ہمارے نزدیک جو انبیاء علیہ السلام کی معصومیت ہے اس سے بھی وہ بڑی معصومیت مانتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ غیر معصوم کو معصوم مانتے ہیں، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ وہ اس غیر معصوم کے لیے معصومیت بھی وہ مانتے ہیں کہ جو نبیوں کی معصومیت سے بھی بڑی ان کے ہاں ایک گھڑی ہوئی معصومیت۔ مثلا وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو بالیقین معصوم مانتے ہیں، مگر خطائے اجتہادی نبیوں کی عصمت کے منافی نہیں مانتے۔ خطائے اجتہادی جو گناہ نہیں، مخصوص مشروط حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام سے خطائے اجتہادی کا صدور صرف امکان ہی نہیں بلکہ صدور، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی شان کی توہین نہیں، اور نہ ہی ان کی شان کے معاذ اللہ منافی ہے، بلکہ یہ خطا اجتہادی کا حوالہ یا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے، اور سنت میں موجود ہے۔ جبکہ روافض کے نزدیک جو غیر انبیاء ان کے ہاں معصوم ہیں، وہ خطا اجتہادی بھی ان سے صادر نہیں ہو سکتی۔ اتنا فرق ہے اہل سنت میں اور روافض میں، کہ اہل سنت کے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ انسانوں میں معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، ویسے مخلوق میں تو فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن چونکہ بحث ساری اہل زمین کی چلتی ہے اور انسانوں کے لحاظ سے، تو انسانوں میں معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جبکہ روافض کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی انسانوں میں معصوم ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں، معصوم ہوتے ہوئے بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جبکہ روافض کے نزدیک جو
انہوں نے نبیوں کے علاوہ بھی معصوم مانے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ اتنا بڑا مانتے ہیں، نبیوں سے بھی اونچا مانتے ہیں کہ ان کے ہاں ان ائمہ سے بھی یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی خطائے اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، اور خطائے اجتہادی کو بھی وہ اماموں کے منافی سمجھتے ہیں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے منافی سمجھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ روافض کا یہ نظریہ سراسر جھوٹ ہے اور قرآن و سنت سے متصادم ہے، لیکن وہ اس کو کیش اس طرح کرتے ہیں، تصور یہ دیتے ہیں کہ ہم زیادہ ادب والے لوگ ہیں، اور معاذ اللہ اہل سنت بے ادب ہیں، کہ اہل سنت جو ہیں وہ نبیوں کی خطا اجتہادی بھی مان لیتے ہیں، اور ہم تو ان کی خطا اجتہادی نہیں مانتے، اور ہم خطا اجتہادی نبیوں کے شایان شان نہیں سمجھتے، اور معاذ اللہ یہ اہل سنت جو ہیں یہ بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ اوپر پرانا ان کا پراپوگنڈا ہے، دور تابعین سے لے کر 14 صدیوں کے اندر۔ اب جس وقت باغ فدق کے مسئلہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقف تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے مقابلے میں، جس پر پھر پوری امت کا اجماع ہوا کہ موقف جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا، اور نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، اس موقف کو مانا گیا، جمیع صحابہ نے بھی مانا، جمیع اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانا، اور ساری امت پھر بعد اس موقف کو مانتی آئی۔ اور اس سلسلہ میں یعنی جس وقت روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کے اپنے نظریے سے ہٹ کر یہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ معصومہ تھیں، اور معصومہ کا قول جو ہے وہ قول پیغمبر ہوتا ہے اور وہاں خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا جواب سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور دیگر اکابرین نے دیا، اور ہم نے اس جواب کو ذکر کیا، جس کے اندر خطا اجتہادی کی نسبت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی گئی، اس دعوے میں جو فدق کے لحاظ سے ان کا پہلے تھا، جس سے پھر وہ دستبردار ہو گئیں۔ تو اس چیز کو روافض نے اچھالا اور اسے معاذ اللہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین قرار دیا۔ وہ اپنے جھوٹ کی بنیاد اور اپنے جھوٹے مذہب کی بنیاد پر اگرچہ ظلم کر رہے تھے، لیکن اپنے مسلک کے حدود کے اندر وہ یہ دھندا کر رہے تھے کہ جس وقت وہ اہل سنت پر یہ الزام لا چکے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبیوں کی گستاخ ہیں، چونکہ نبیوں کی خطا اجتہادی مانتے ہیں، تو یہ تو ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے ہاں وہ معصومہ ہیں، اور معصومہ جو ہے ان سے خطا اجتہادی ان کے بغول ہو ہی نہیں سکتی، اور خطا اجتہادی کہنا جو ہم نے باقاعدہ اجتہاد ذکر کر کے پھر اس کا تذکرہ کیا، یہ یعنی ان کے ہاں ظلم تھا، جھوٹ تھا، غلط تھا، مگر جو ان کا نظریہ ہے اس کے لحاظ سے ان کے حدود کا یہ ایک معاملہ تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے جو ان سے وصول کیا، تو اس میں یہ نہ دیکھا کہ یہ جو لوگ اسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین بنا رہے ہیں، یہ تو ہمارے بڑوں کو نبیوں کا گستاخ کہتے ہیں معاذ اللہ، اسی بنیاد پر، یعنی بڑوں سے مراد ان کی کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پر یہ الزام ہے روافض کی طرف سے، نبوت کی بے ادبی کا، اسی لفظ خطا کی بنیاد پر۔ اور پھر امام بخاری، امام مسلم، ان پر اور سارے محدثین پر الزام ہے کہ یہ نبیوں کے معاذ اللہ گستاخ ہیں، چونکہ انہوں نے نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کی ہوئی ہے، وہی خطا اجتہاد۔ تو یعنی یہ لوگ
اتنے بے خبر تھے یا اس قدر کسی کے بغض میں ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر یہ بھی اس گستاخی والا قول کریں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین ہو گئی ہے تو یہ معاملہ پھر اس صدی یا اس وقت کے کسی بندے تک نہیں رہے گا، یہ تو پیچھے 14 صدیوں تک جائے گا۔ بہرحال اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اس فتنے کا سدباب کیا، اور یہ پھر ایک ذریعہ بنا کہ بہت سی باتیں منظر عام پہ آئیں اور عوام کے اندر بہت اویئرنیس آئی اس سلسلہ میں، لوگوں کو پتہ چلا کہ اپنا مسلک جو چھپ رہا تھا اور بظاہر ایک ادب اور عشق کہہ کر روافض جو اپنا رفض اہل سنت میں داخل کر رہے تھے اس کو روکنے کا پھر بالآخر یہ ذریعہ بنا، انہی کی حرکتوں کی بنیاد پر جو انہوں نے ان باتوں کو اچھالا۔ تو اس سلسلہ میں جب بحث چلی تو ہمارا ایک موقف سامنے آیا جو ہم نے علماء کرام کے سامنے رکھا، جس میں یہ تھا کہ تم جو اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہو، اپنے بڑوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری کتابوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت موجود ہے، یعنی قرآن و سنت کے زیر سایہ پھر ائمہ نے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو آج بحث یہ چلی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت اگر تم روافض کی بولی بولتے ہوئے اس کو توہین کہتے ہو تو پھر اس کا جواب دو کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی کا قول توہین نہیں ہے تو پھر سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی جائے تو یہ توہین کیوں ہے؟ یعنی وہ جو دوسرا دھڑا ہے وہاں تو لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، وہاں تو غیر نبی کو نبی سے اوپر مانا جاتا ہے، بلکہ غیر نبی کو الوہیت تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے، پھر الوہیت سے بھی اونچا ماننے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت سے ہم نے یہ سوال کیا کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی کے بارے میں سینکڑوں ہزاروں حوالہ جات موجود ہیں جو لکھے ہوئے ہیں ہمارے اکابر کی کتابوں میں، اور اسے کسی نے توہین نہیں کہا، اگر آج یہاں آپ ان کے دباؤ میں آ کر اس بات کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کہیں گے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ یہ موجودہ سنی بھی عملاً رافضی ہیں، کہ جیسے روافض جو ہیں وہ غیر نبی کو نبی سے بلند تر مانتے ہیں، تو انہوں نے بھی غیر نبی یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا اجتہادی کے معاملہ میں نبیوں سے بھی بلند مانا ہوا ہے، کہ نبیوں سے خطا اجتہادی پر تو انہوں نے کوئی کسی کو نہ کافر کہا ہے نہ کسی کو گستاخ کہا ہے، اور وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، تو یہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا پھر یہ میں نے کہا کہ ہمارا تم رجوع چاہتے ہو یا توبہ چاہتے ہو تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، فلاں نبی سے خطا اجتہادی ہوئی، تو کیا انہیں زندہ کر کے ان سے بھی توبہ کرواؤ گے، ان سے بھی رجوع کرواؤ گے؟ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ اور لوگ تو تجھ سے مواخذہ کریں گے، پوچھیں گے تجھ سے کہ جس کا تمہارے بیانیے کے مطابق چھوٹا جرم تھا اس سے تو تم نے توبہ کروا لی، اور تمہارے بیانیے کے مطابق جن کے بارے میں معاذ اللہ لازم آ رہا ہے کہ انہوں نے تو اس سے بھی بڑی کی ہوئی ہے، ان کی توبہ ثابت کرو یا معاذ اللہ پھر انہیں کافر مانو، تو ان کا کیا جواب تم دو گے؟ تو اسی بحث کے چلتے چلتے جب انبیاء علیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر آیا تو اس پر پھر ایک شخصیت جن کو میں انٹرنیشنل لعان کہتا ہوں، اس شخصیت نے یہ لفظ اپنے ایک انٹرویو میں بول دیے، اور انٹرویو میں یہ کہا کہ او خدا کے بندے، خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی، ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو،
تو کیا انبیاء کرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں؟ یعنی اس نے کہا یعنی کچھ ہوش سے بات کرو، انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک قول نہیں کرتے، اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ او خدا کے بندے، خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی، ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو۔ اللہ، تو کیا انبیاء کرام امور شریعت میں، احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں؟ یعنی کچھ ہوش سے بات کرو۔ انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک قول نہیں کرتے۔ جی ہاں، اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ اس طرح واضح طور پر اس شخص نے نفی کر دی کہ نبی اجتہاد کرتے ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام اجتہاد نہیں کرتے، یہ اس شخص نے دعویٰ کر دیا اور بڑے دھڑلے کے ساتھ۔ اور جو اجتہاد مانتے ہیں انہیں کہا کچھ ہوش کرو کہ تم نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، نبی ان کا اجتہاد نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ پھر ایک بحث مزید سامنے آئی، اور جس پر ہم نے اسی وقت پھر اس کے دلائل پیش کیے کہ اجتہاد انبیاء علیہ السلام کا ثابت ہے، اور وہ اجتہاد ذکر ہے قرآن میں بھی، سنت میں بھی۔ اور یعنی یہ جو مسئلہ عقیدہ معصومیت چلا، تو اس سے یعنی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، کئی سانحات ہوئے، کئی صدمات ہوئے، کئی بڑے بڑے جو لوگ علم و حکمت کے سمندر سمجھے جاتے تھے ان کا یعنی پردہ چاک ہوا، کئی بڑے بڑے جو پہاڑ سمجھے جاتے تھے ان کا ریتلا ہونا سامنے آیا، اور اس طرح کی بہت سی صورتحال سامنے بنی۔ تو یہ بات جب سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں، اس سے ہم نے پھر اس پر کئی پروگرام کیے، اور اسی سے ریلیٹڈ آج کا یہ موضوع ہے۔ اور یہ کہ ادھر سے تو چونکہ کوئی سوائے دو چار لفظوں کے اس کے بعد کچھ بولا ہی نہیں جا رہا، اور نہ وہ بول پا رہے ہیں، نہ کتاب پکڑتے ہیں، نہ قرآن، نہ سنت، نہ کوئی ائمہ کا قول، یعنی اتنی ان کی مت ماری گئی ہے اور وہ اتنے شکست خوردہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارا حق ہے کہ انہیں پورا واپس چھوڑ کے آئیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اوروں کے لیے یہ ایک رہنمائی کا سلسلہ ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کا جو پورا پروگرام جو ہے وہ اجتہاد انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہم ثابت کریں گے قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں ابواب اس کے موجود ہیں۔ تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو، جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو، اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے، ایک بزام خش حجت الاسلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا؟ عام لوگ، عوام اہل سنت، ان کی بیس پر پیچھے کیا رہ جائے گی کہ بہت سے آستانوں نے، صاحبزادوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم تو تھوڑا تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری شخصیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پڑھی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور یہ جدھر بھی لے کے جائیں گے، اگر ہمیں ڈبوتے ہیں تو ڈبو لیں۔ تو اس بنیاد پر یہ پروگرام پھر اس جیسے بھی میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ تکبر سے بچائے کہ بہت سے آستانوں کے صاحبزادے، پیر، وہ تو ویسے ہی یعنی فرضی سا پڑھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہاں پڑھا ہوا ہونا یہ ہے کہ کسی نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، اردو بول لیتا ہے، اردو کی کتابیں پڑھ کے تھوڑی تقریر کر لیتے ہو، یہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یا پھر جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے کسی مدرسہ میں کوئی سال گزارا ہے، کوئی 2 سال گزارے ہیں، یہ ان سے بھی پہلوں سے بڑے پڑے ہوئے ہیں، یا پھر 3-4 سال لگائے ہیں۔ تو جبکہ یعنی جو ہمارا نصاب ہے درس نظامی، اور پھر قدیم درس نظامی، اور پھر یہ جو کلامی مسائل ہیں، اور ان کے لحاظ سے جو کچھ تقاضا ہے جتنا، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ جو روزانہ ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے جہالت موجود ہے، اور پھر آگے ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، کہ جہالت بھی سنگل نہیں بلکہ جہل مرکب ہے، کہ اپنے جاہل ہونے سے بھی لوگ جاہل ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ علامت الدہر ہیں،
اور جس وجہ سے پھر مسلک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ہم ایک انہیں جھلک بھی دینا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ آؤ ہم سب مل کے پھر نئے سرے سے پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اصل یہ ایک حقیقت ہے. اب ایک شخص جو ہے اس نے میڈیکل کے اندر مثلا کوئی 6 ماہ کا ایک کورس کیا ہوا ہے اور دوسرے نے 16 سال کا کورس کیا ہوا ہے, اور جب معاملہ کسی مرض کا بنتا ہے وہ 6 ماہ والا کہتا ہے میرا حق ہے میں نسخہ لکھوں گا, اور وہ 16 سال جس نے پڑھا بطور فرض مختلف جگہوں میں مختلف ممالک میں, اس کو جب حق ہی نہیں دیا جا رہا کہ تم نسخہ لکھو بیماری کا, تو اب اگر بیماری نہیں رکتی تو یہ واقعی نہیں رکنی چاہیے, کیونکہ جو لکھ سکتا ہے نسخہ, جس نے عمر لگائی ہے, جسے پتہ ہے سارا, اس کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو پڑھے ہوئے ہو مگر تم پیر زادے تو نہیں ہو نا, تم پڑھے ہوئے تو ہو مگر تم صاحب زادے تو نہیں ہو نا. چلو تم نے پڑھا ہوا ہے مگر وہ خاص نگاہ تو ہمیں حاصل ہے. تو اس طرح وہ یعنی اس طرح کے جو ڈاکٹر ہیں جو پڑھ سکے نہیں کسی بنیاد پر, ہم کوستے نہیں ان کو, لیکن اس حقیقت کو تو مانے کہ وہ انسانیت پہ پھر ظلم نہ کرے کہ جب انہیں پتہ ہی نہیں اس شعبے کا تو پھر چپ کر کے بیٹھیں, اور اس میں جہاں جو تقاضے اس کے مطابق جس کی اگر اپروچ ہے تو وہ سارے حالات مریض کے سامنے رکھ کے اس کے مطابق نسخہ لکھے, تو پھر توقع کی جائے گی کہ اب وہ مرض کا علاج ہو رہا ہے یا مرض ٹھیک ہو جائے. لیکن آج باقی جو حقیقت میں طب ہے وہاں تو یہ مانا جا رہا ہے, لیکن جس کی میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں, یہاں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن نسخہ اسے نہیں لکھنا ہے, اگرچہ یہ الف کو کلی کہتا ہے مگر اس نے ہی یہ MBBS کی سیٹ پر بیٹھنا اس نے ہے, اگرچہ پڑھا ہوا نہیں ہے. تو اس وجہ سے معاذ اللہ بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ان پر کنٹرول کرنے میں مشکل سامنے آ رہی ہے. اب یہ جو موضوع ہے اجتہاد انبیاء علیہ السلام کا, اس میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے کئی مقام پر اس کا تذکرہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لحاظ سے دو خاص طور پر مواقع کے اندر رب ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا, اور پھر آگے سیاستہ میں یعنی مسلم شریف میں باقاعدہ اس کا باب موجود ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی جا کے دور کسی شرح کے اندر کسی کا قول ہے اور پھر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قول بھی تھا, یعنی مسلم شریف جیسی کتاب کا وہ پھر پورا باب ہے, اور ایک کتاب میں نہیں ہزارہ کتابوں میں موجود ہے. ایک اس کی گواہی یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کتاب العقدیہ, یہ جلد نمبر 3 ہے بیروت کے چھاپے کے مطابق. باب کا نام کیا, ہیڈنگ باب بیان اختلاف المجتہدین, مجتہدین کے اختلاف کا بیان. اور یہاں جن مجتہدین کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دونوں اللہ کے نبی ہیں, اور تذکرہ کس نے کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما امراتان ماہما ابناہما, دو عورتیں تھیں, ان دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے تھے, یعنی چھوٹے چھوٹے نو مولود, کسی ڈیرے پر کسی صحرا میں جنگل میں وہ تھیں. جاء الذئب, تو بھیڑیا آیا, فذهب بابن احداہما, تو ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. فقالت هذه لصاحباتها, جس کا بیٹا حقیقت میں بھیڑیا اٹھا کے لے گیا وہ چلاک بڑی تھی, تو اس نے
दूसरी को कहा इन्नमा ज़ाहबा बिब्नी के अंते, कि तेरा बेटा जो है ना वो भेड़िया उठा के ले गया है, यानी ये जो है ये तेरा नहीं, ये मेरा है, और तेरा बेटा जो है वो भेड़िया उठा के ले गया है। वकालत लुखरा, और दूसरी ने सच्ची बात की, उसने कहा इन्नमा ज़ाहबा बिब्नी के, भेड़िया तेरा बेटा ले गया है, मेरा तो ये है। फतहा का मता इला दाऊद, तो दोनों जो हैं, ज़माना था हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का, केस वहाँ ले गई। फ़क़दा बिही लिल कुबरा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनमें से जो बड़ी थी, जिसका बेटा असल में भेड़िया ले गया था और वो चालाक बनी हुई थी, आपने उसके हक में फैसला कर दिया। किसने? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। फ़ख़रजता अला सुलेमान नब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम, ये फैसला करवा के जब बाहर निकली तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इनका गुजर हुआ, और उनको यानी इन्होंने बताया कि इस तरह हमारा केस था, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया है। अब जाहिर है कि ये इख्तिसार है, जिसका अब बच्चा लेके दे दिया गया था, हकीकत में उस छोटी का था और दे बड़ी को दिया गया था, तो उन्हें अफसोस होगा और वो कहती होंगी कि इनसे फैसला करवा लेते हैं, इनसे तो पूछें, चलो मसला तो पूछें। तो आपने फरमाया कि इतूनी बिस्सिकीन, मैं फैसला करता हूं, जरा छुरी ले आओ। छुरी मंगाई गई, तो इन दोनों ने पूछा कि क्या, किस तरह फैसला करोगे? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अशुक्कहु बैनकुमा, मैं आधा आधा तुम दोनों को दूंगा, इस बच्चे को काट के मैं आधा आधा दोनों को दूंगा। यानी वो जज्बात देखना चाहते थे कि जब मैं बच्चे को काटने का हुक्म दूंगा तो किसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसके आंसू निकलेंगे, जिसके चेहरे का तासुर बोलेगा कि उसके फ़कालती सुगरा, तो छोटी बोल पड़ी, कहने लगी ला यरहमुकल्ला, खुदा तुझ पे रहम करे, चलो उसे दे दो, काटो तो नहीं। ला यानी मैं नहीं इजाजत देती कि इसको काटा जाए, यानी मुझे चलो नहीं दिया गया फैसले में पहले, तो ठीक है इसे दे दो। अब हकीकी जो ममता है उसका ये तकाजा था कि अब तो मर जाएगा, आधा आधा करेंगे तो मर जाएगा, तो मरने से बेहतर है जिंदा तो रहे, मैं कभी तो देख लूंगी, तो इसमें मेरा फायदा है कि उस बड़ी को दे दिया जाए, जिस तरह के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिया है। तो ये जिस वक्त जो बड़ी थी वो टस से मस नहीं हुई, यानी जब ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम तो अब छुरी से आधा आधा करेंगे इसको, तो बड़ी का जो है उस कुछ नहीं हो कि किसी का मरना है, उसे क्या है, तो छोटी बोल पड़ी कि नहीं। तो फ़क़दा बिही लिस्सुगरा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये बच्चा है ही फिर छोटी का, यानी वो भेड़िया जो उठा के ले गया है वो बड़ी का था, और बड़ी वैसे चालाकी से अपने दलाइल देने में तेज थी, तो काजी ने तो दलाइल देखने होते हैं, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन दलाइल को देखा, फैसला कर दिया, यानी अपने इज्तिहाद की रोशनी में। ये फैसला बजरिया वाही नहीं था, फैसला था बतौर इज्तिहाद। और फिर आगे यानी अगर ये बतौर वाही होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समात ही ना करते कि वाही से फैसला हुआ हो, तो मैं फिर आगे क्यों दोबारा उसकी समात करूं। तो आपने फैसला किया, और फिर ये वाज़े इज्तिहाद नजर आ रहा है कि आपने सोचा कि इस तरह करके इनका इम्तिहान करना चाहिए और पता चले कि हकीकत में बच्चा किसका है। तो इस तरह आपने फैसला कर दिया कि ये बच्चा किसका है, लिस्सुगरा, छोटी का है। अब ये फरमाने रसूल अलैहिस्सलाम है और सियासत्ता में है,
اور صحیح مسلم شریف میں ہے. اور پھر امام مسلم نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ ترجمۃ الباب ہی یہ ہے، باب و بیان اختلاف المجتہدین، مجتہدین کے اختلاف کا بیان. اور مجتہدین یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں. مجتہدین کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام. ایک ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بالیقین اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اور پھر یہ بات زبان رسالت نے بیان کی ہے. یعنی آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہوش کرو کہ تم کہتے ہو نبی اجتہاد کرتے تو وہ تانا کس کو دے رہا ہے؟ کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ سے پھر سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب مسلم میں ہے تو مسلم کے بعد ہزاروں کتابوں میں ہے. یعنی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور پھر آگے اجتہاد کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر وضاحت کی ہے کہ مجتہد اجتہاد میں اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے، ثواب ہو تو پھر 2 ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجاگر فرمایا ہے. اب اس کے ساتھ دوسرا جو یہاں پر سورہ انبیاء علیہ السلام 17ویں پارے کے اندر ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب دونوں کیا کر رہے تھے؟ یحکمان فی الحرث، کھیتی کے بارے میں آپ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، کھیتی کے بارے میں. اب اس کی وضاحت سے پہلے میں اس مسلم کی حدیث پر کچھ شروحات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ائمہ نے پھر جب یہ حدیثیں پڑھیں تو ان پر ان کا تبصرہ کیا تھا. یہ مفہم شرح مسلم جو امام قرطبی کی ہے، اس کے اندر اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا، یہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 176 ہے، لکھا وفی هذا الحدیث ان الانبیاء علیہم السلام سوغ لهم الحکم بالاجتہاد. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اجتہاد سے بھی حکم دے سکتے ہو. سوغا جائز قرار دیا گیا ہے ان کے لیے کہ اجتہاد سے بھی تم حکم دے سکتے ہو. یعنی جب وحی نہیں آ رہی تو تم وحی کا انتظار نہ کرو، تم سے پوچھا گیا ہے تو تم جو معلومات ہیں اجتہاد سے تم حکم دے سکتے ہو. کہتے ہیں وَهُوَ مذہب المحققین من الاصولیین، تو اصولیین میں سے یہ محققین کا مذہب ہے. یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، اس کے اندر اس شرح میں جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، انہوں نے پھر اس پر مزید آگے وضاحت بھی کی جو عام ذہنوں میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں سوال جواب کی شکل میں. امام نووی نے اصل میں یہ سوال اور جواب لکھ کیے. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ بَعْدَ حُكْمِ داؤد علیہ السلام فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ، ایک ہی کیس کے 2 فیصلے کیوں ہوئے؟ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ سنا چکے تھے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں فیصلہ کیا؟ وَنَقَضَ حُكْمَهُ، اور توڑ دیا ان کا حکم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم توڑ دیا. وَالْمُجْتَهِدُ لَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْمُجْتَهِدِ، جبکہ مجتہد دوسرے مجتہد کے حکم کو نہیں توڑتا. تو یہاں پھر کیوں ایسا کیا؟ یعنی یہ
اس سے اگلی بات ہے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں. اب یہ اجتہاد کے بعد کے جو معاملات پھر امت میں اصولیین میں رائج ہوئے، ان کے لحاظ سے یہ سوال تھا. فالجواب لعلہ کان فی شرعہم نسخ الحکم اذا رفع الخصم الی حاکم آخر یرا خلافہ. پہلا جواب کہ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں یہ جائز ہو کہ جب کیس کسی دوسری عدالت میں چلا جائے، جن کا کیس ہو وہ لے کے چلے جائیں، اور وہ حاکم جو ہے وہ سمجھے کہ فیصلہ دلائل کی روشنی میں درست نہیں ہوا، تو پھر اس وقت یہ جائز تھا کہ وہ اس پہلے فیصلے کو کینسل کر سکتے ہیں. اس لیے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ کینسل کر دیا. او یکون سلیمان فعل ذلک حیلۃ الی اظہار الحق. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہے بحیثیت فیصلے کے، وہ تو یہی قانون کہتے ہیں ہم کہ چلو اس وقت بھی یہی تھا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اقرار کر لے مجتہد کے فیصلے کے خلاف، ملزموں میں سے اقرار کر لے، تو اقرار کی بنیاد پر اب دوسرے مجتہد نے تو نہیں توڑا، یہ تو خود جن کا کیس تھا ان میں سے ایک نے خود اقرار کر لیا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، جو اگرچہ حق میرے میں ہوا ہے، فیصلہ اصل میں دوسرا صحیح ہے. تو اس بنیاد پر یہ لازم نہیں آئے گا کہ مجتہد نے توڑ دیا پہلا فیصلہ. تو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک ہیلہ اختیار کیا، وہ چھری والی بات کر کے، یعنی اپنا فیصلہ نہیں سنایا، ہیلہ بنایا. فعل ذلک حیلۃ الی اظہار الحق، کہ حق ظاہر ہو جائے. فلما اقرت بہ الکبریٰ اومل باقرارھا. جب کبریٰ مان گئی، کبریٰ نے اقرار کر لیا وہ صغریٰ کے اس عمل کی بنیاد پر، کہ جب اس صغریٰ نے کہا کہ اسے دو حصے نہ کرو، یہ ویسے ہی اس کو دے دو. اب جب کبریٰ نے باقاعدہ اقرار کر لیا کہ یہ تو ہے ہی اس کا، میرا ہے ہی نہیں، تو پھر اومیلا باقرارھا وان کان بعد الحکم. اگرچہ پہلا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن بعد میں خود جب اقرار کر لیا اس نے کہ جس کو بچہ دیا جا رہا تھا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ اصل چھوٹی کا ہے، تو اس بنیاد پر یہ یعنی اصولی طور پر بھی کوئی بحث معاملہ پیچھے نہیں رہ جاتا. لیکن اظہار حق کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ کیا، لیکن جو اصل موضوع ہے وہ مانا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کی بنیاد پر کئی فیصلے قرآن و سنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے موجود ہیں. اب یہ جو دوسرا جو آیت کریمہ میں ذکر ہے، اس میں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ کھیتی کے اندر قوم کی بکریاں آ گئیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے فیصلے پر گواہ ہیں. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے. لیکن وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، علم حکمت ہم نے دونوں کو دیا ہوا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی. تو اس میں جو اب اذ یحکمان فی الحرث، یہ ہے اجتہادی فیصلہ قرآن کے نص قطعی میں. اور ففہمناہا سلیمان وکلًا آتینا حکما وعلما، اس پر اب ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ مختلف اینگل سے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ یہ تفصیل سے کہ مسئلہ تھا کس طرح، فیصلہ کیا ہوا، اور پھر فیصلہ بدلا کیسے. تو تفسیر در منصور کے اندر اس طرح ذکر ہے، دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ کے تحت انہوں نے لکھا
ان میں سے ایک تھا کھیتی والا، دوسرا تھا بکریوں والا. یہ فریقین تھے، ایک کی کھیتی تھی، دوسرے کی بکریاں تھیں. فقال صاحب الحرث ان هذا ارسل غنمه في ارسی فلم تبق من حرسی شیئا، کہ اس کی بکریاں تھیں، اس نے میری کھیتی میں وہ ساری چھوڑ دی ہیں، اب میرا تو پیچھے تنکا بھی نہیں رہا. یعنی ان بکریوں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، ساری کھیتی نکل گئی ہیں. تو اب ہمارا یعنی اس کا وہ مظلوم تھا متاثرین میں سے کہ اب میرا فیصلہ کرو. فقال له داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اذهب فإن الغنم كلها لك. تو کھیتی والے کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بکریوں نے جنہوں نے تیری ساری کھیتی کھائی ہے وہ ساری بکریاں تیری ہیں. یعنی وہ بکریوں والے کے خلاف فیصلہ ہوا اور اس کی حمایت ہوئی جس کی کھیتی تھی کہ ٹھیک ہے وہ تیری کھیتی کھا گئی ہیں تو تم ساری بکریاں لے لو. فقضا بذالک داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، فیصلہ ہو گیا. ومر صاحب الغنم بسلیمان علیہ السلام، بکریوں والا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرا. فاخبرہ بالذی قضا بہ داؤد علیہ السلام، اس نے بتایا کہ اس طرح کا ہمارا معاملہ تھا، تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اب میری بکریوں نے وہ کھیتی تو کھائی تھی پر میں بکریوں سے محروم ہو گیا ہوں کہ انہوں نے ساری بکریاں کھیتی کے مالک کو دے دی ہیں. فدخل سلیمان علی داؤد علیہ السلام. اب یہ وہ سماعت جو ہے یہ پہلے والے معاملے سے ہٹ کر ہے، یعنی یہاں باقاعدہ خود جا کے ان کو انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس کا ایک فیصلہ اور بھی ہو سکتا ہے تو وہ فیصلہ آپ کر دیں. تو اس طرح پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رجوع کر لیا اپنے اس فیصلے سے جو خود کیا ہوا تھا. اس پر پھر آگے ہم بتائیں گے کہ اگر واحد سے کیا ہوتا تو رجوع کیوں کرتے، اور اگر واحد سے ہوتا تو پھر واحد کے خلاف حضرت سلیمان علیہ السلام مشورہ کیوں دیتے داؤد علیہ السلام کو. تو یہ فیصلہ تھا اور اجتہاد کی بنیاد پہ تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ ان القضاء سوى الذی قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا اس سے ہٹ کے اصل میں فیصلہ ہے. فقال کیف، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیسے؟ قال سلیمان علیہ السلام ان الحرث لا یخفی علی صاحبی ما یخرج منہ فی کل عام، کہ یہ جو کھیتی کا مالک ہے سال ہر سال سے کاشتکار ہے، اس کو پتہ ہے کہ کھیتی اس طرح کی ہو تو کتنی پیداوار ہوتی ہے. یعنی جو کھیتی بکریوں نے کھا لی اگر برقرار رہتی پک جاتی تو کتنی، مثال کے طور پر گندم تھی تو کتنی بوریاں بنتی، یہ اس کو پتہ ہے کہ اس طرح کی کھیتی سے اندازاً کتنی پیداوار آتی ہے. تو پھر فرمایا کہ فَلَهُ مِنْ صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ أَوْلَادِهَا وَأَصْوَافِهَا وَأَشْعَارِهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَ الْحَرْثِ. مثال کے طور پر یعنی وہ بننی تھی 20,000 کی، تو پھر اس طرح کرو کہ اسے حکم دو کہ یہ بکریوں کے جو اولاد ہے یا پھر بھیڑیں ہیں تو ان کی جو اون ہے اور یہ بال ہیں، اس طرح کی چیزیں یہ بیچ لے کھیتی والا اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے. بکریاں اصل جو بکریاں ہیں وہ بکری والی کے ہی رہیں، کوئی اس کے بکریوں کے لیلے وغیرہ، کوئی اون وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیزیں بیچ کے کہ جتنا اس کو لگتا ہے کہ میرا اتنی پیداوار ہونی تھی تو اتنی جو ہے وہ اس بکریوں والے کی بکریوں سے پوری کر لی جائے، مگر بکریوں کے مالک کو ساری بکریوں سے محروم نہ کیا جائے. یہ فیصلہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. فقال داؤد قد اصبت، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا آپ نے درست فیصلہ کیا. القضاء کما قضیت، یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا.
یعنی یہاں یہ فرق کیا، یہ نہیں کہا ففہمناہا داؤد و سلیمان، ہم نے دونوں کو سمجھا دیا، نہیں، ففہمناہا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ یعنی یہ جو ان کے ذہن کے اندر یہ چیز آئی، یہ دلائل آئے، اور یہ اجتہاد کا جو پروسیس تھا یہ انہوں نے کیا۔ لیکن رب ذوالجلال ناراض حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی نہیں، مذمت ان کی بھی نہیں کی۔ یعنی یہ جو ہمارا موقف، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو جائے تو کوئی جرم نہیں، خطا بھی ہو جائے کوشش کے باوجود تو کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، ایک اجر پھر بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، داؤد بھی علم والے ہیں، وہ بھی حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا معاذ اللہ وہ جاہل ہے انہیں پتہ نہیں، اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہاں کلن کا معنی جو دو پیچھے جسٹس موجود ہے کہ دونوں کو ہی ہم نے علم دیا، دونوں کو ہی ہم نے حکمت دی، دونوں کو ہم نے یہ نوازا۔ تو یہ قرآن میں سب کچھ ہے، اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہوش کرو، کہہ کیا رہے ہو کہ نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، آیات میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں۔ ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا تو اس پر آیت اتری اجتہادات کے لحاظ سے۔ تو یعنی یہ ایک پورا طبقہ جو انہوں نے ہائر کیا تھا ایک ایسی شخصیت کو کہ اس جلالی کا اور کوئی علاج نہیں، اگر کروانا ہے تو پھر ان کے اپنے آستانے سے کرواؤ، پھر جو ہے وہ علاج ہوگا۔ تو جس کو انہوں نے ڈھونڈ کے بیرون ملک سے کہ علم بڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو آگے سے صورتحال کیا بنی کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور اس کے خلاف اقوال، اور یہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حقانیت کی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے، بندہ ماڑا بھی ہو تو اس کا روب بنا رہتا ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی میں مزید وضاحت کروں۔ یہ الفقیہ والمتفقہ خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے، یہاں پر انہوں نے اس مقام کو بیان کیا صفحہ نمبر 531 پر۔ تو لکھتے ہیں، یہ چونکہ ہم اس میں بتاتے آئے ہیں اور یہ آگے احیاء ضروری ہے اس بات کا کہ اجتہاد کے اندر ایک ہے ابتدائی اجتہاد، دوسرا ہے انتہائی اجتہاد۔ تو ابتدائی اجتہاد میں فریقین جن کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، بزرگ ہستیاں ہیں، ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں، لیکن انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر ہوتا ہے، مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے۔ وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو، جو باطل کے مقابلے میں ہو، اس کو کہتے ہیں حق اجتہادی، اور مقابلے میں خطا اجتہادی ہوتی ہے، مقابلے میں کوئی کفر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک تھا کہ دونوں طرف حق مان لو مسئلہ فدق میں، تو ہم نے کہا دونوں طرف مانو، ضرور مانو، لیکن وہ ابتدائی اجتہاد ہے۔ انتہائی اجتہاد میں تو حق ایک ہی ماننا پڑے گا، اور وہ حق یقیناً اجتہادی ہوگا، باطل کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ اس بات پر ہی آ جاؤ، اور بھی بڑے مسائل ہیں جہاں پر اجتہادی اختلاف ہے امت میں، تو وہاں بھی دونوں طرف بڑی شخصیات ہیں، پھر دونوں طرف ہی حق مان جاؤ۔ اگر دونوں طرف ہی ماننا ہے، انتہا میں بھی، ابتدا میں تو ہمیشہ ہے ہی دونوں طرف۔ مثلا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے، ابتدا میں دونوں ہی حق پر ہیں، یہ لکھا ہے نصوص کے اندر، دونوں حق پر ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں،
کہ ماننا فرض ہے دونوں حق پر ہیں. وہ حق کیا ہے کہ ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا, ہر ایک ہی اسلام کا غلبہ چاہتا تھا, تو دونوں طرف یہی تھا. اور وہاں وہ حق ہے باطل کے مقابلے میں, اور وہاں باطل کوئی بھی نہیں, دونوں تو حق پر ہیں. اور جو انتہا ہے, انتہائی اجتہاد, وہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ حق ایک طرف ہوتا ہے مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مقابل کو پھر اس کی وجہ سے ڈیمیج کیا جائے, جو طاہر القادری سمیت یہ عبد القادر شاہ اور یہ سب نے ہمیشہ جب بھی بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے تو مقابل کو ڈیمیج کیا ہے. حالانکہ ڈیمیج کرنا بنتا نہیں شرعی طور پر, کہ مولا علی جس حق پر تھے وہ حق اجتہادی تھا, وہ حق وہ نہیں تھا جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے, وہ حق وہ نہیں تھا جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے. تو وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باطل پہ شو کیا گیا, وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل پہ شو کیا گیا, یہ کہہ کر کہ مولا علی حق پر تھے. یقیناً حق پر تھے مگر وہ حق اجتہادی تھا, اور حق اجتہادی کے مقابل میں باطل نہیں ہوتا, خطا اجتہادی ہوتی ہے. انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں اور ان سب کا محاسبہ ضروری ہے. تو اب یعنی نتیجے میں انتہائی اجتہاد میں دونوں طرف حق نہیں ہوتا, جو اہل سنت کا اصولی موقف ہے. حق ایک طرف ہوتا ہے مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے, وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو یا باطل کے مقابلے میں ہو, تو حق اجتہادی ہوتا ہے. اب اس پر یہاں اس بات کو انہوں نے آیت سے ثابت کیا. خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقہ کے اندر کہتے ہیں وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَقَّ فِي واحد, کہ حق ایک طرف ہوتا ہے, وہ حق جو انتہا میں ہے. وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا فَأَخْبَرَ. یعنی یہ اصول فقہ کا ضابطہ, اخبار اللہ نے بتایا کیا, ان سلیمان هو المصیب. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ ہی نہ کرو کہ حق پر کون تھا فدق کے مسئلے میں, دونوں طرف جو بڑی ذاتیں ہیں یہ تم فیصلہ ہی نہ کرو. تو قرآن میں دونوں بڑی ذاتیں نہیں ہیں, یعنی یہاں جو دو ذاتیں ہیں ان سے تو وہ دونوں ذاتیں بڑی ذاتیں ہیں. یہ دونوں غیر نبی ہیں, شان بڑی ہے. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دوسرے صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, لیکن وہ دونوں نبی ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی. تو کہتے ہیں فَأَخْبَرَ أَنَّ سُلَيْمَانَ هُوَ الْمُصِيبُ وَحَامِدَهُ عَلَىٰ إِصَابَتِهِ وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ دَاؤُودَ فِي اجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَذُمَّهُ وَلَا خَطَئِهِ, کہ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمان, ایک کو مصیب قرار دیا, دونوں کو نہیں, لیکن دوسری طرف کی بھی مذمت نہیں کی. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی مذمت نہیں کی اور ان کی بھی تعریف کی. یہ جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا اس موقف میں جو خطا اجتہادی ہے, اس میں ملامت نہیں, ان پر عیب نہیں. تو یہ لکھتے ہیں آیت کی روشنی میں وَهَذَا نَصٌّ فِي إِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِذَا أَخْطَأَ الْمُجْتَهِدُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا. کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, یہ اس بندے کا رد کر رہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب مجتہد سے خطا ہو جائے تو پھر اس کی مذمت ہونی چاہیے, کہ یہاں خطا ہوئی مگر مذمت نہیں ہوئی. وَيُدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم المشہور اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر. تو اس طرح کر کے یعنی انہوں نے آیت سے یہ مسئلہ اصول فقہ کے اندر
ذکر کیا اور اس حقیقت کو مانا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتہاد ہے، اور پھر اس کے اندر جو طریقہ کار جس پر ہم قائم ہیں اس کو بھی آگے اپنے لفظوں سے بیان کیا۔ اب یہ ہمارے ہاں جو نصاب ہے، اصول فقہ میں بڑی کتاب جو توضیح طلبی پڑھائی جاتی ہے، اور جو میں نے شروع میں کہا کہ اصل مسئلہ جہالت کا ہے، توضیح طلبی اب چند صفحے امتحان کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ توضیح طلبی ہم نے بندہ ناچیز نے علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورے 2 سال پڑھی، یعنی 2 سال کئی گھنٹوں تک اس کا سبق ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ جتنا بھی مسئلہ چلا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا والا، وہ سارا لکھا ہوا ہے، مدارس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، اور مسئلے کا حل بھی ہے۔ لیکن اس مسئلے کے لحاظ سے کیوں پرابلم بنا کہ نصاب مختصر ہو گئے ہیں، اور مختصر سے بھی مختصر ہو گئے ہیں، اور جن کتابوں سے مسئلہ بیان کرنا تھا، دیکھنا تھا، وہ اب پوری چھپنا ہی بند ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس میں تنقیح بھی ہے اور توضیح بھی ہے اور تلویح بھی ہے۔ یہ جو اب نیا چھپا ہے اس کے اندر صرف توضیح اور تنقیح ہے، یعنی اصل جو متن ہے صدر الشریعہ کا عبید اللہ بن مسعود، وہ ہے تنقیح۔ تنقیح کی شرح پھر ہے توضیح۔ یعنی آج کے جو سہولت پسند طلباء ہیں، ان کا تو دماغ ویسے ہی چکرا جاتا ہے جب یہ تینوں اکٹھی نظر آتی ہیں سامنے سے، کہ پہچان ہی نہیں ہوتی کہ ان میں کون کون سی ہے۔ تو تنقیح اور توضیح یہ آپس میں مزج ہیں، یعنی اکٹھی لکھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ بریکٹوں کے لحاظ سے جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے۔ پھر اس پر علامہ تفتازانی جو ہیں ان کی تلویح ہے جو بڑی مارکۃ الآراء سمجھی جاتی ہے۔ تو یہاں اس بحث میں اب یہ ہمارے اس وقت کے اپنے جو طلباء ہیں ان کو شوق دلانے کے لیے یہ میں آثار قدیمہ دکھا دوں کہ یہ ہم نے جو 2 سال میں باقی اسباق کے ساتھ یہ پڑھا، تو اس طرح کے اس کے یعنی نوٹ لگائے، یہ جو حواشی ہیں کہ انڈیکس کے فلاں صفحے پہ یہ مسئلہ ہے، فلاں پہ، اور یہ کئی صفحات پر یعنی اس طرح کے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب جو شروع میں نے کہا نا کہ MBBS سے تو نسخہ لکھوانا نہیں، اور جو الف کو کلی کہتا ہے اس سے لکھوانا ہے، تو اب آگے مریضوں کا بھی تو حال ایسے ہی ہوگا۔ یعنی یہ ٹھیک ہے وہ پڑھا ہوا ہے، مگر اس کا حق نہیں کہ وہ مسئلہ بتائے۔ مسئلہ حق ہمارا ہے کہ ہم سرکار ہیں۔ تو یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 605 پر، کوئی لمبی زندگی ہو تو بندہ پہنچتا ہے وہاں تک، 605 پر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر نور پر۔ تو اب وہ لفظ جس پہ سارا جھگڑا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ ساری بحث کرتے ہوئے میں سب سے پہلے خلاصہ والی لائن پڑھ دوں جو تو تلویح میں ہے۔ کہتے ہیں ھذا مبنی علی جواز اجتہاد الانبیاء، کہ یہ ساری جو بحث ہے اس کا مدار اس پر ہے کہ نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ ھذا مبنی علی جواز اجتہاد الانبیاء۔ دوسری بات وجواز خطائہم فیہ، اس کا مدار اس پر ہے 2 باتوں پر۔ پہلا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں، پھر یہ جائز ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہو جائے۔
ان دو پر اس بحث کا مدار ہے، ان دو پر اس بحث کا مدار ہے. یعنی یہ مثلا کتاب ہے نا، تو یہ یہاں جا کے لکھا ہوا ہے. اول تو یہ 600 صفحے پر پہنچنا اب لمبی زندگی کی بنیاد پر ہے. آگے ان دائروں میں اور یہ جو حدود بنی ہوئی ہیں سرحدیں مختلف ملکوں کی، ان کو کراس کرنا فکری ویزا لے کر، تو اب یہ چیزیں جو فائنل لکھی ہوئی ہیں تو ادھر جو ہے اچانک اٹھ کے کہتے ہیں یہ تو نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ یہ گستاخ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں ان نبیوں سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، خطا تو نبیوں سے اجتہاد میں ہوتی نہیں ہے. تو جب کہ یہ چیزیں ساری یعنی پہلے بیان ہیں، اور اس کتاب میں جو ہمارے ہاں اہل سنت کی اتھارٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. اور انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اس سے پہلے یہ ففہمناہا سلیمان کی بات کی ہے، یعنی قرآن سے لیا ہے، اس کو قرآن سے لے کر اس ساری بحث کو لکھا ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنا ہو تو قرآن سے پوچھو. اما الکتاب، قرآن میں کہا ہے فقولہ تعالی ففہمناہا سلیمان والضمیر للحکومت. ففہمناہا میں جو ہا ہے یہ ضمیر حکومت کی طرف راجع ہے، وہ جو فیصلہ کیا حکومت کی طرف راجع ہے. اوی الفتوی ووجہ الاستدلال ان داؤد علیہ السلام حاکم بالغنم لصاحب بالحرث وسلیمان علیہ السلام حاکم بأن یکون الغنم لصاحب الحرث ینتفع بها ویقوم اصحاب الغنم علی الحرث. یہ سارا لکھتے لکھتے کہتے ہیں وکان حکم داؤد علیہ السلام بالاجتہاد، وکان حکم داؤد علیہ السلام بالاجتہاد دون الوحی. یہ حکم اجتہاد کے ساتھ تھا، یحکمان میں حکم اجتہاد کے ساتھ تھا، وحی سے نہیں تھا. وَإِلَّا لَمَا جَازَ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام خلافہ. اگر یہ حکم ہوتا وحی سے تو جائز نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ وہ اختلاف کرتے. وَلَا لِدَاؤد الرجوع عنہ، جائز نہیں تھا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہ رجوع کرتے. لہذا یہ حکم وحی سے نہیں تھا تو کس سے تھا؟ اجتہاد سے تھا. آگے ولو کانا، یہ جو کہتے ہیں کہ دونوں بڑی شخصیات ہیں تو دونوں ہی حق پر ہیں، تو امام تفتازانی کہتے ہیں ولو کانا کل من الاجتہادین حقا، اگر دونوں اجتہادی حق ہوتے نتیجے میں ابتدا میں تو دونوں ہی حق پر ہیں. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بھی زمین پہ انصاف کا جھنڈا گاڑنے آئے ہیں، وہ ان میں سے کسی کی رو رعایت نہیں کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انصاف کا جھنڈا گاڑنے آئے، کسی کی رو رعایت نہیں. اور دلائل سب سامنے ہیں، ابتدا میں دونوں اصابت پر ہیں لیکن انتہا میں ایک ہیں. کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِّنَ الْاجْتِهَادَيْنِ حَقًّا لَكَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا قَدْ أَصَابَ الْحُكْمَ. تو پھر دونوں ہی مصیب ہوتے، دونوں ہی مصیب ہوتے، پھر حکم دونوں پاتے. وَفَاهِمَهُ، تو پھر دونوں کا فَفَاهَمْنَا میں نام آتا. فَفَاهَمْنَاهَا سلیمان سے پہلے داؤد آتا. تو جب کہ اللہ نے صرف سلیمان کہا ہے تو یہ سنت خدا بندی ہے کہ ایسے موقع پر نتیجے میں ایک کا حق ہونا بیان کرو، اور وہ حق اجتہادی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ سُلَيْمَانَ بِالذِّكْرِ جِهَةً، اگر دونوں حق پر تھے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص کیوں ذکر کیا؟ پھر ان کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی. فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ أَمَّا أَدَاهُ لَكِنَّهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَن لَهُ مَعْرِفَةٌ بِخَوَاصِ التَّرَاكِيبِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ اجْتِهَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَجَوَازِ خَطَئٍ فِيهِ عَلَى مَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ. تو یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہماری کتابیں کہ جس میں یعنی واضح طور پر، اور یہ میں اس لیے کتاب دکھا رہا ہوں اپنے نو عمر علماء کو، طلباء کو، اور جہاں جہاں بھی دیکھیں کہ اصل ہمارا سب کچھ ان کتابوں میں موجود ہے.
صرف ہم خود کتابوں میں موجود نہیں رہے کہ ہم اگر ان سے منسلک رہیں تو پھر بونگیاں نہ مارنی پڑیں اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہوں. تو یہ بہرحال ہر مسئلے میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. ان لوگوں نے جنہوں نے بھی تابڑ توڑ حملے کیے انہوں نے گالیوں سے کیے, انہوں نے اس طرح کی فضولیات سے کیے, اور اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے ہر جگہ ایک آئینہ کھڑا کر دیا اور یہ سارے دلائل جو ہیں اللہ کے فضل سے بیان کیے. اب یہاں پر اس چیز کے ساتھ ساتھ اور بھی مثلا ایک حدیث شریف میں الفاظ ہیں, میں ان کو ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ بعد والے آئمہ جو پھر تفسیریں ہیں, حدیثیں ہیں, یہ مشکات میں ایک حدیث ہے, یہ بھی ان لوگوں نے بڑا زور لگایا, دیکھو جی مطلقاً خطا ذکر کر دیا, حالانکہ میں نے یعنی جو اجتہاد تھا وہ سارا ذکر کیا کہ یہ وہ سمجھ رہی تھیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ کم کا خطاب جیسی امت کو ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے, امت کی وراثت بٹے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹے گی, اور یہ سمجھ رہی تھیں, یہ ان کا اجتہاد تھا. اور آگے سے پھر دلیل سے یہ پتہ چلا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ یہ قوم امت کے لیے تو ہے, سرکار کے لیے نہیں. یہ کیونکہ قرآن مجید میں دونوں طرح کے قوم موجود ہیں. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اب وہاں قوم ہے لیکن اس قوم میں سرکار نہیں, چونکہ سرکار کا علیحدہ ذکر ہے. تو اس طرح یعنی یہ صورتحال تھی. اب یہاں جو حدیث ہے وہ ہے حدیث نمبر 118 مشکات شریف کی. ناسی آدم فاکل من الشجرۃ, حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ نے درخت سے کھا لیا. فنسیت ذریتہ, آپ کی ذریت بھی بھول گئی. وخطأت ذریتہ, حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ کی ذریت سے بھی خطا ہوئی. رواہ ترمذی, یہ ترمذی کی اصل ہے, مشکات میں بھی ہے. اگرچہ ہم جو دور حدیث پڑھاتے ہیں اس میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہماری خطا جس سے یہاں ذکر تو ملا کے کر دیا گیا, اور ان کی خطا, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خطا و خطأت ذریتہ, خطأ یہ ضمیر راجع حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. خطأ, خطا اجتہادیہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مراد وہی ہے, خطأ و خطأت ذریتہ. اب اس پر ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 300 ہے, جلد نمبر 1 ہے, دارالکتب العلمیہ. لکھتے ہیں خطا اے فی اجتہاد ہی, اجتہاد ہی. اب نبی اجتہاد کرتے ہی نہیں ہیں ان کے بقول, مخالفین کہہ رہے ہیں, اور ادھر حدیث مانی نہیں جا سکتی ویسے. خطا اے فی اجتہاد ہی من جہت التعیین والتخصیص, کہ معین سے روکا ہے یا ہر سے روکا ہے, معین درخت سے روکا ہے یا ہر سے روکا ہے. تو یہ اجتہاد تھا کہ وہ فلاں معین سے روکا, ہر سے تو نہیں روکا, تو اس لیے میں کھا لوں. تو وہ شاجرہ, یہ تھا اجتہاد. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کو پتا ہو کہ معین سے روکا ہے, یعنی ہر سے روکا اور پھر بھی کھا لیں. اجتہاد تھا کہ ہر سے نہیں روکا ہوگا, وہ معین سے روکا ہے. اب یہ وضاحت حدیث سے یہ اکابر سارے کر رہے ہیں. یہ ساری امت مانتی ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں, اور اس کے انداز میں آگے اس کا تذکرہ. اشیۃ اللمعات کے اندر اس کا ذکر جب آیا تو جلد نمبر 1 میں تذکرہ ہے. آپ فرماتے ہیں خطا کرد آدم در اجتہاد, فارسی میں شیخ عبدالحق مدیس دہلوی. خطا آدم و خطأت ذریتہ, کہتے ہیں خطا کرد آدم در اجتہاد,
کہ شجرہ را بر معین حمل کرد، یعنی یہ سمجھا کہ وہ خاص درخت سے کھانے سے منع کیا ہے، اس کی جو دیگر افراد ہیں اس جنس کے یا اس نوع کے جو دیگر افراد ہیں اس سے کھانا منع نہیں کیا، تو یہ جائز ہے میرے لیے، میں کھا لوں۔ یہ ان کا اجتہاد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یعنی اجتہاد یہاں سے ثابت ہوا، دنیا میں انسانیت کی ریل پیل بنی ہی اجتہاد انبیاء سے ہے، یعنی انہوں نے اجتہاد کیا تو اجتہاد کے نتیجے میں دانا کھایا، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر زمین پہ تشریف لائے۔ تو یہ یعنی ان ساری حدیثوں کے اندر یہ مانا گیا کہ اجتہاد نبی کرتے ہیں اور اجتہاد کی وجہ سے ملامت نہیں ہے، اجتہاد کی یہ برکات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں اب جب ہم ذکر کرتے ہیں بعد کے لوگوں کا، چونکہ اب لاہور تک پہنچنا ہے رفتہ رفتہ چلتے ہوئے مفتی احمد یار نعیمی صاحب تک، تو تفسیر رضوی جو مولانا حشمت علی صاحب نے لکھی، اس کے جلد نمبر 1، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد ہوئی وہ بھول تھی یا خطا اجتہادی تھی، بھول تھی یا خطا ارادی نہ تھی، کہ انہوں نے ولا تقربا سے جو صیغہ نہی کا ہے، لا تقربا، لا تقرب، لا تقربا، تم دونوں، جو صیغہ نہی کا انہوں نے نہی تنزیہ سمجھی۔ یہ دوسرا اجتہاد ہے۔ پہلا یہ ہے کہ معین درخت سے روکا ہے یا ہر جو اس نوع کا درخت ہے اس سے، تو یہ سمجھا کہ معین سے روکا ہے، ہر سے نہیں روکا۔ اب یہ ہے کہ حرام نہیں کیا، نہی تنزیہ ہی ہے، اگر حرام سمجھتے تو بالکل نہ کھاتے۔ جو صیغہ نہی ہے، نہی تنزیہ سمجھی ہے، جس کا کرنا خلاف اولا ہو، نہ نہی تحریمی کی جس کا کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو ان کا اجتہاد تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرنے لگا، چونکہ جو لا تقربا ہے یہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ نہی کیا ہے، تنزیہی ہے۔ اور کہتے ہیں اور خطا اجتہادی گناہ نہیں۔ مولانا حشمت علی خان کہتے ہیں بھول کر خطا کرنے میں مواخذہ نہیں، کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے خطا ارادی سرزد ہونا ناممکن ہے۔ تو یہ اجتہادی ہے یا غیر ارادی ہے، یہ یعنی مسلسل سب لکھتے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ تفسیر نعیمی ہے، تفسیر نعیمی تو گھر گھر میں ہے خیر سے، پھر مولانا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، یعنی یہ تو ہمارے جو ائمہ خطبہ بیچارے درس نظامی نہ بھی پڑھ سکیں تو اس سے تو وہ بھی استفادہ کر لیتے ہیں، یہ تو ان کی اپروچ میں بھی ہے۔ اور ایک بندہ حجت الاسلام ہو یا حجت الاسلام یا شیخ الحدیث اور پھر یہ تفسیر نعیمی تک بھی اپروچ نہ ہو تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ صفحہ نمبر 262 ہے، اس میں پہلی جلد کے اندر یہ لفظ اب بڑے اصولی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام کفر و شرک اور عمدن گناہ کبیرہ اور ایسے ہی گناہ صغیرہ سے ہمیشہ معصوم رہتے ہیں، کبیرہ سے بھی اور ہمیشہ کا مطلب یہ لینا چاہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جو نبوت کی شان کے خلاف ہے، یعنی گناہ نبوت کی شان کے، خواہ وہ کبیرہ ہوں خواہ وہ صغیرہ ہوں۔ ہاں، خطا یا بھول کر ایسا صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شان نبوت میں فرق نہ آئے۔ خطا کا لفظ بولا، خطا یا بھول کر،
مراد وہی خطا اجتہادی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یا خطا اجتہادی کی وجہ سے تھا، مگر چونکہ نیکوں کی بلائیاں بھی مقربین کے درجے کے لحاظ سے برائیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان خطاؤں کو بھی وہ حضرات گناہ فرما دیتے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گاروں سے ان جیسی خطاؤں کی پرسش نہیں ہوتی۔ تو یہ یعنی اصولی جملے انہوں نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھے، جو موقف ہم نے اس پورے 2 سال کے عرصے میں بار بار لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ شروع سے آ رہا ہے، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ اس طرح مرآت المناجی جو ان کی مشکات شریف کی شرح ہے، مفتی احمد یار نعیمی قدس سر العزیز، اس کی 5ویں جلد کے اندر یہ انہوں نے لکھا، یہاں بھی انہوں نے ففہمنہا سلیمان کے لحاظ سے حوالہ دیا 398 صفحے پر، اور اس کے بعد انہوں نے بطور خاص جو ہے یہ لکھا 416 صفحے پر کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام گناہ، بد عقیدگی اور ان کے ارادوں سے، یعنی گناہوں کے ارادوں سے معصوم ہیں۔ خطا اجتہادی، یہ لفظ خطا اجتہادی غلطی سے معصوم نہیں، لہذا حدیث واضح ہے اور یہ عصمت انبیاء علیہ السلام کے خلاف نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے لکھتے ہیں لہذا اس حدیث پر، یہ حدیث ہے انما انا بشر انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد فاقضی لہ، اس حدیث کے تحت یہ لکھ رہے ہیں۔ لہذا اس حدیث پر اعتراض نہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، رب تعالیٰ انہیں مطلع فرما دیتا ہے۔ تو اس غلط فیصلہ پر حضور قائم کیوں رہتے، بذریعہ وحی مطلع کیوں نہ کیے جاتے تھے؟ کیونکہ خطا اجتہادی فیصلہ ہی غلط ہوتا ہے، اگرچہ اس غلطی پر گناہ نہیں ہے، اور یہاں فیصلہ حق ہے کیونکہ دلیل پر مبنی ہے۔ یہ پھر آگے اس کی وضاحت ہے حدیث شریف کی۔ بہرحال جو اصول کا معاملہ تھا وہ انہوں نے بتا دیا، خطا اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے، اور اس طرح یہ ہے کہ پھر اس پر مطلع کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسے ہی حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتہاد کو لکھا، اور انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے خطا اجتہادی کو مانا۔ یہ جو آپ کے مواعظ کاظمی ہیں، مواعظ کاظمی، ان کے اندر جلد نمبر 2 یہ تذکرہ موجود ہے، وہی جو حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 196 پر حضرت داؤد علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ انہوں نے بڑی کو دیا وہ بچہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹی کو دیا۔ اب ایمان سے کہنا یہ فیصلہ جو ہوا اجتہاد پر مبنی ہوا یا نہیں ہوا، اجتہاد پر ہوا۔ اگر اجتہاد کوئی غلط چیز ہے تو یہ اعتراض پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی آئے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی آئے گا۔ یعنی یہ وہ بحث کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اجتہاد سے کیوں مسائل بیان کرتے تھے، تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو پھر نبیوں پر بھی اعتراض آئے گا کہ وہ کیوں اجتہاد سے مسائل جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد کا مسئلہ اس کے یہ معترف تھے، اور اس کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ ایسے ہی مشکلات الحدیث جو آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محض اجتہادی طور پر یہ سمجھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی غلطی ہے، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی واقعی کوئی غلطی نہ تھی۔ تو یہاں بھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے اجتہاد کا قول انہوں نے لکھا۔ تو یہ چند اس کے شواہد تھے آج کے موضوع کے لحاظ سے، جو کہ
ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔